السلام علیکم، میں ایچ کے امیگریشن سے مخاطب ہوں۔ یہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے جاب اپرچونٹیز ان انڈونیشیا، ملائیشیا۔ پاکستان سے یا فلیپین سے یا انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، برما سے، ان ساری کنٹریز سے لیبرز جاتے ہیں ملائیشیا جاب کرنے کے لیے، کیونکہ ملائیشیا میں اپنا پاپولیشن کم ہے، لوگ کم ہے، اور جو ان کے اپنے لوگ ہیں وہ لیبر کیٹیگری کی جاب بہت کم کرتے ہیں یا کرتی ہی نہیں۔ تو وہاں زیادہ تر یہ لوگ جو ہے جاتے ہیں اور اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں، اور لیبر کیٹیگری کے سارے جاب اکثریت فارنرز کے ساتھ ہے، باہر کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک چھوٹا سا جو نا پرابلم ہے، کیونکہ ملائیشیا میں امیگریشن کی اس ٹائم بہت ایشوز چلتے ہیں، تو لوگ اللیگل طریقے سے ملائیشیا جاتے ہیں اور اللیگل طریقے سے وہاں جاب کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر لوگ پاکستان کی بھی ہے، بنگلہ دیش کی بھی ہے، میانمار اور برما کے لوگوں کے پاس تو کسی کے پاس ویزا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ اللیگلی آتے ہیں۔ اب اللیگل امیگریشن کے دو جو ہے نا خطرناک پہلو ہے۔ ایک ملائیشیا کے اپنی گورنمنٹ کے لیے کہ ان کو ریکارڈ میں نہیں ہوتا، ان کو ٹیکس نہیں جاتا، ان کو جو ہے نا مسئلے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور ایک اس امپلائی کے لیے جو امپلائی خود جو ہے نا جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی امپلائی اللیگل ہوتا ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، وہ بیمار ہو جاتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اور پریشانی ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا ٹینشن یہ ہے کہ وہ امیگریشن اپنا کسٹڈی میں لیتے ہیں، اس کے ڈاکومنٹس منگواتے ہیں، پھر اس کو جیل ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کا آؤٹ پاس لگتا ہے، اس کا ٹکٹ اس کی کنٹری کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے خطرناک بات ہے۔ لیکن جاب کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ان کنٹریز کے لوگ ہیں، یہ کیوں جاتے ہیں یا وہاں جاب کیوں ڈھونڈتے، کیونکہ وہاں جاب اپرچونیٹیز ہے کمپیریٹو ٹو انڈونیشیا۔ ملائیشیا میں اپنا پاپولیشن کم ہے، انڈونیشیا میں پاپولیشن زیادہ ہے۔ ملائیشیا میں لوگوں کو جاب کے اپرچونیٹیز زیادہ ملتی ہے، انڈونیشیا میں جاب اپرچونیٹیز کم ہے۔ لیکن انڈونیشیا میں جاب کن کو ملتا ہے؟ ہائی اسکلڈ لوگوں کو، جن لوگوں کے پاس ہائی کوالیفیکیشن ہوتا ہے، اور ملٹی نیشنل کمپنیز جو ہے ان کو جاب آفر کرتی ہیں۔ فار ایگزامپل سائنٹسٹ ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، آئی ٹی ایکسپرٹس ہو گئے، کوئی اور مینجمنٹ کا ایکسپرٹس ہو گئے، بزنس کا ایکسپرٹس ہو گئے۔ اسی طرح ان لوگوں کو ہائی اسکلڈ لوگوں کو وہاں جاب ملتا ہے، اور ہائی اسکلڈ لوگوں کو بہت اچھے جو ہے پے ملتے ہیں۔ لیکن لیبر کیٹیگری کی جاب انڈونیشیا میں بہت کم ہے، وہ ملائیشیا میں ہے، لیکن ملائیشیا کے جاب میں بہت سارے مسائل ہے، بہت سارے امیگریشنز کی ایشو ہے، بہت سارے اللیگل امیگرینٹس ہے، بہت سارے اللیگل ورکرز ہیں، جس کی وجہ سے ملائیشیا کی گورنمنٹ کے لیے بھی پرابلم ہے، اور ان کی جو ہے نا اپلائی ہے ان کے لیے بھی ہے۔ تو کمپیریٹیولی اگر میں بات کروں کہ جاب کے لیے ملائیشیا اچھا ہے یا انڈونیشیا اچھا ہے، تو ملائیشیا اچھا ہے، لیکن بندے کو لیگل جانا چاہیے تاکہ وہ اچھے طریقے سے وہاں رہ سکے اور اس کو سارے فیسلٹیز اویلیبل ہو۔ اگر آپ انڈونیشیا جانا چاہتے ہو جاب کے، پہلے تو انڈونیشیا جاب کے لیے جائیں نہیں، انڈونیشیا بزنس کے لیے اچھا کنٹری ہے، لیکن اگر پھر بھی آپ نے جاب کے لیے جانا ہے تو جاب کے لیے پھر آپ کو ہائی اسکل چاہیے۔ آپ ویل کوالیفائڈ ہو، آپ نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اپنی ایم ایس کی ہے، آپ ڈاکٹر ہو، آپ انجینئر ہو، آپ سائنٹسٹ ہو، جو بھی اچھے کوالیفائڈ اور اچھا ایکسپیرینس بندہ ہے اس کو انڈونیشیا میں جاب ملتا ہے۔ لیبر کیٹیگری کی جاب انڈونیشیا میں بہت مشکل ہے، کیونکہ ان کا اپنا پاپولیشن زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ پریفر کرتے ہیں کہ جو انویسٹر باہر سے آئے وہ ہمارے لوکل لوگوں کو جو ہے جاب دے دے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی لیبر کیٹیگری ہے تو آپ کے لیے ملائیشیا اچھا ہے، اگر آپ کے اچھے اسکلڈ کیٹیگری ہے تو آپ کے لیے انڈونیشیا اچھا ہے۔ آپ اپنے حساب سے چوز کریں، لیکن اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو سب سے بیسٹ آپشن انڈونیشیا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔